بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی میں چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھیں۔ نماز ظہر کے بعد کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ اگر حقیقی دولت چاہتے ہو تو آپ بے روزگار ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آئے نماز ظہر کے بعد یہ تسبیحات پڑھنا شروع کیجیے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کسی کو محتاج نہ بنے، زندگی میں کسی سے بھیک مانگنا نہ پڑ جائے، زندگی میں اپنا کھائے اپنا پائے اور اپنے اولاد کو ہر جگہ پر ہر وقت ہر طرح سے لیس کیجیے۔ اگر آپ کے اولاد کی شادی کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، آپ زندگی کے کسی موڑ پر کسی مرحلے میں پھنس گئے ہیں اور اب کسی کام کے لیے کسی مشکل سے نجات اور حل چاہتے ہیں، تو محترم ناظرین، اگر آپ کی اولاد ناراض ہے، آپ اولاد سے پریشان ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون اطمینان کی تلاش میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی رہے تو خوش رہے، سلامت والی زندگی گزار سکے، اگر زندگی میں کسی سے ڈر ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے سے چھٹکارا پا جائے، یعنی اگر کسی دشمن سے خوف اور پریشانی ہے، یعنی اگر آپ کسی دشمن سے تکلیف میں ہے یا کسی بندے سے تکلیف اور مصیبت آپ کو پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں کامیاب ہونے کا سفر جاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن دل میں خطرے کا خوف نظر آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غیب سے دولت مل جائے، غیب سے رزق مل جائے، آپ سے اللہ راضی ہو جائے، آپ کے اولاد اطاعت والے بن جائے، آپ کے اولاد شیطانی وسوسوں سے بچ جائے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آ جائے، تو آپ نے نماز ظہر کے بعد یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر ان تسبیحات اس طرح پر پڑھا جائے تو انشاءاللہ آج آپ لوگ یہ وظیفہ سماعت فرما رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ آپ کو درجہ ذیل فوائد خود بخود نظر آنے لگ جائے گی، جس فوائد میں نے اوپر درجہ ذیل بتایا۔ لہذا وظیفہ مختصر ہے، چند منٹوں کا وظیفہ ہے، تو سوچ سمجھ کر عقلمندی کے ساتھ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لہٰذا جاتے ہیں ان وظیفہ کی طرف، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے تعلق جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شایع نشان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میری نزدیک آئے تو میں دو بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، انہیں فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ، سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ذکر کی انتہائی فضیلت ہے، فوائد ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین، سب سے فضیلت والا، سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک
کہ ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، دران کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابو المخارق نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دی۔ سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو دن گزرتا ہے حق تعالی پکارتے ہیں، اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں مگر تو مجھے بول گئے ہو، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تیرے مصائب پریشانیاں تکالیف دور کرتا ہوں مگر تو خطا کاری پر ڈٹا رہتا ہے۔ اے ابن آدم، کل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر کیا عذر پیش کرے گا؟ محترم ناظرین، واقعی حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، تو لہٰذا آج ان عمل کو شروع کیجئے، فوائد آپ کے سامنے ہوگی۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اس نماز ظہر کے بعد اس ماہ ربیع الثانی میں، جو اس کو موسم بہار کے دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے، اس ماہ میں جو بندہ نماز ظہر کے بعد یہ تسبیح چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لہٰذا وظیفہ کو اس طریقے پر پڑھے کہ سب سے پہلے نماز ظہر کے 4 سنتوں کو ادا کرے، اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اس کے بعد نماز ظہر کا 4 رکعت فرض امام کے ساتھ ادا کرے، اور آخر میں 2 رکعت سنت ادا کیجیے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور میرے لیے جو انتہائی عاجز ہو بے بس ہو دعا کیجیے، یعنی اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیجیے۔ انشاءاللہ یہ عمل چند دنوں تک جاری و ساری رکھے، خوشخبری تک آپ منتظر رہو گے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، وظیفہ کی اجازت کے لیے ماشاءاللہ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔